السلام علیکم۔ ابھی میں دعوت دینے لگا ہوں مقرر ذیشان خطیب نکتہ دان فخر المقررین جو حضرت رحمہ اللہ کے قابل قدر دوست بھی ہیں۔ میری مراد حضرت مولانا حافظ گلزار احمد آزاد صاحب ہیں۔ حضرت کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لیں اور ممتاز عالم دین عالم بعمل حضرت مولانا محمد یوسف قصوری رحمہ اللہ کا کچھ تذکرہ فرمائیں تاکہ ان کا تذکرہ ہم سن کے اور ہم اس پر عمل کی انشاءاللہ پوری کوشش کریں۔ خطیب نکتہ دان مقرر ذیشان فخر المقررین حضرت مولانا حافظ گلزار احمد آزاد صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیر طریقت مولانا محمد ریاض جھنگوی صاحب دامت برکاتہ عالیہ نے مجھے فون کیا تو میں سوچ رہا تھا کہ آج کا دن تو یوم آزادی منانے کا ہے۔ جب سے میں گھر سے چلا تو باجے رستے میں تھے، جھنڈیاں تھیں، جھنڈے تھے، بھنگڑے بھی کہیں ایک دو جگہ دیکھے ہیں، تو یہ خوشیاں منائی جا رہی تھیں۔ تو اس دن مولانا یوسف قصوری صاحب کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے تقریب کیوں رکھی گئی؟ ایک ذہن میں بات تو آتی ہے نا، تو ذرا سمجھیں۔ ایک سوال ہے، اس سوال کے جواب سے بہت ساری باتیں سمجھ آئیں گی۔ سوال کا جواب میں نے آپ سے چاہنا ہے۔ میں نے گریجویٹ حضرات سے بھی پوچھا ہے، پڑھے لکھے حضرات سے بھی پوچھا ہے، اور جو آفیسر ہیں ان سے بھی پوچھا ہے، گریڈ کے حساب سے کئی لوگوں سے پوچھا ہے کہ تحریک پاکستان کب شروع ہوئی؟ سوال ذہن میں آ گیا؟ کیا سوال ہے؟ آپ بولیں، تحریک پاکستان کب شروع ہوئی؟ تو سب نے ایک ہی جواب دیا ہے، لکھا بھی ایک ہی ہے، دیا بھی ایک ہی ہے، کہ جب قرارداد پاکستان پاس ہوئی۔ جب قرارداد پاکستان پاس ہوئی، وہ قرارداد پاکستان ہمارا بڑا سرمایہ ہے، وہ بھی چھیننے کی کوشش ہو رہی ہے۔ کہنے کہ سر ظفر اللہ نے لکھی ہے، اتنا گندا آدمی اور قرارداد پاکستان لکھے، جن کے قبروں پہ لکھا ہوا ہے ہم اکھنڈ بھارت بنائیں گے، کیا وہ قرارداد پاکستان لکھنے کے قابل ہیں؟ یہ لکھی انہوں نے، اتنا بڑا جھوٹ بولا گیا۔ بہرحال یہ قرارداد پاکستان کہاں پیش ہوئی؟ جہاں منٹو پارک یادگار پاکستان ہے، مولوی فضل الحق بنگال سے آئے تھے، لیڈر تھے، انہوں نے یہ پیش کی تھی۔ ایسی ہی بات ہے نا۔ اچھا، یہ سن 1940 کو ہوئی، 23 مارچ تھی۔ اب پاکستان کس تاریخ کو بنا؟ سن 1947 کو۔ یہ 7 سال پورے نہیں ہوتے یار، کبھی 7 سال میں کوئی ملک بنا ہے؟ ہمیں کوئی مثال تو دو۔ ادارے بنانے کے لیے عمریں کھپ جاتی ہیں، ایک مکان بنانے کے لیے 2 نسلیں جتی رہتی ہیں، پھر کہیں جا کے مکان بنتا ہے۔ یہ کہتے ہیں 7 سال سے پہلے پاکستان بن گیا۔ یہ سازش کہاں سے ہوئی؟ توجہ فرمائیں کہ میں آؤں گا اپنے موضوع پر۔ ایک آدمی جا رہا تھا سڑک پر، چلتے چلتے اسے 100 کا نوٹ، چلو آج 1000 کا نوٹ کہہ لو، اسے مل گیا، بڑی خوشی ہوئی، اس نے وہ نوٹ لیا، جیب میں ڈالا۔ اب آگے جا رہا تھا، تیز ہوا چلی یا جیب سے کوئی چیز نکالی، وہ نوٹ گر گیا، وہ غائب ہو گیا۔ اب ایمان سے بتاؤ، جو اچانک نوٹ ملا تھا اسے اور وہ غائب ہو گیا، اس کے غائب ہونے پہ اس کو افسوس ہوگا؟ بالکل تھوڑا سا، کہ ابھی ملا تھا چلا گیا۔ لیکن جس نے صبح سے لے کر شام تک مزدوری کی، دہاڑی کی، اپنا پسینہ بہایا اور سب قربانیاں دیں، پھر جا کے 1000 روپیہ ملا، اگر اس کا 1000 کوئی چھین لے، اس کو رات کو نیند نہیں آئے گی۔ اس تحریک کو ہلکا کرنے کے لیے
یہ سازش کی گئی ہے، ورنہ اس تحریک کو اگر آپ دیکھیں، میں صرف اشارہ کروں گا کیونکہ یہ موضوع کا وقت نہیں ہے، کم از کم جنگ پلاسی سے شروع کریں۔ پہلا مسلمان باغی سراج الدولہ تھا، اس کو سمجھانے والا اس کا نانا وردی خان تھا، اور اس کے پاس اسلحہ بھی تھا، فوج بھی تھی، اور بڑا بہادر تھا، دھنی تھا، چڑھتی جوانی تھی، لیکن شہید اپنوں کی بے وفائی سے ہوا، غداری سے ہوا۔ وہ پہلا شہید تھا ملک کی آزادی کے لیے، جس کا نانا کہہ گیا تھا، بیٹا اگر ہو سکے میرے ملک سے اس ظالم فرنگی کو نکال باہر کرنا۔ اس کے بعد سن یہ 1757 کا واقعہ ہے، 1757 سے 1857، ایک صدی پوری، اور 1857 سے 1947، یہ 200 سال کم و بیش بنتے ہیں، مسلسل تحریک ہے، اور اس تحریک کے اندر طبقات دو ہیں، اور دونوں طبقات کے حوالے سے میں قاری صاحب کا ذکر کروں گا۔ طبقات دو ہیں، کون؟ ایک طبقہ وہ ہے جو جیلوں میں گیا، ایک طبقہ وہ ہے جو کالا پانی گیا، ایک طبقہ وہ ہے جو پھانسی پہ جھول گیا، ایک طبقہ وہ ہے جس کو درختوں سے لٹکا کے پھانسی دے دیا گیا، اور ان کی جائیدادیں قرق کر دی گئیں، اور ان کے قبروں کو بھی مسمار کر دیا گیا۔ وہ بڑا طبقہ ہے، بڑا طویل طبقہ ہے، اور آج بھی وہی مزدوری کرتا ہے، آج بھی وہی ملازمت کرتا ہے، آج وہی جانے جبی کا محتاج ہے، محنت کرتا ہے۔ اور دوسرا طبقہ ہے مخبروں کا۔ کن کا؟ بولو بلند آواز سے۔ مخبروں کا، جاسوسوں کا، انگریز کے کاسہ لیسوں کا، اور جا کے بتانے کا، صاحب ہماری مسجد میں 4 مجاہد آئے ہیں، چھاپا ڈالو ہے، انہیں پکڑو۔ یہ طبقہ تھا، اور یہ طبقہ آج بھی حکمران ہے، یہ طبقہ آج بھی حکمران ہے۔ صرف ایک مثال دوں گا، ملا عبدالغنی برادر کے بارے میں فون کیا گیا امریکہ کو، تو ہمارا اہم مطلوب آدمی ہم نے پکڑ لیا ہے، اور پکڑ کے ملا کو امریکہ کے حوالے کیا گیا اسی وزیر خارجہ نے، اور یہی وزیر خارجہ ملا عبدالغنی برادر کا استقبال کر رہا ہے۔ کہہ دو نا اللہ اکبر، اللہ جو چاہے کر سکتا ہے، نقشے بدلیں گے انشاءاللہ، اس کی آنکھ کوئی اندھیر نہیں ہے، ایک وقت آئے گا دنیا کے نقشے تبدیل ہوں گے۔ اور اس کے بعد سن 1799، کون؟ سلطان ٹیپو شہید۔ جب میں یہ نام لوں گا آپ کے سامنے تو آپ میرے ذہن میں کیا آئے گا؟ بڑی بڑی مونچھیں ہیں، داڑھی صاف ہے، اور پگڑی اوپر تاج پوج بنا ہوا ہے، یہ رکھا ہوا ہے، کیونکہ یہی تصویر آتی ہے نا۔ لیکن کہتے ہیں محققین یہ جعلی تصویر ہے، خیالی تصویر ہے، یہ انہوں نے پردہ ڈالنے کے لیے، اس کے تقدس کو چھپانے کے لیے کی ہے۔ وہ تو قرآن کا حافظ تھا، قاری تھا، تہجد گزار تھا، علم پڑھا ہوا تھا، اس نے جو مسجد بنائی آج بھی آباد ہے، اس کے ساتھ جو مدرسہ بنایا آج بھی وہاں دینی تعلیم ہوتی ہے۔ بیدار مغز سلطان حکمران تھا، جس کو سلطان ٹیپو کہا جاتا ہے، اور رات کو تہجد کے وقت اللہ کی جناب کے اندر رو رو کے دعائیں کیا کرتا تھا، اور اتنا بیدار مغز تھا۔ اس وقت اس کی فوج کے حوالے سے انگریز نے کہا تھا اگر یہ کامیاب ہو گیا تو ہمیں سمندر بھی پناہ نہیں دے گا، اور جب اس کا آخری وقت آیا، قلعے بند کر دیے گئے اس کے لیے۔ یہ جو غدار ہیں اس وقت ہی انہوں نے غداری کی، بیچارہ قلعے کی طرف آیا، دروازہ بند ہے، پھر تلوار لے کے میدان میں اللہ اکبر کہتا ہوا نکلا، اور لاشوں کے ڈھیر لگا دیے، لیکن اتنے زخم آئے کہ ٹھہر نہ سکا، زمین پہ گرا، اور جب گرا اس کے ہاتھ میں تلوار تھی۔ ایک انگریز سپاہی آگے بڑھا تلوار لینے کے لیے، اس عالم میں، اس کیفیت میں اس نے اپنی قوت کو مجتمع کر کے اس کو جہنم رسید کر دیا۔ پھر انہوں نے فائر کیا اس کے سر کا لے کر۔ اس کے بعد انگریز جرنیل کہتا ہے کہ مر نہیں سکتا سلطان ٹیپو، کہیں چھپ گیا ہوگا۔ اس کے محل میں گیا، تلاش کیا پورے شہر کے اندر، لوگوں سے پوچھا، پھر اسے یقین آیا۔ جب وفاداروں کی لاشوں کے درمیان اس کی لاش کو دیکھا گیا تو پھر اس وقت انگریز جرنیل نے کہا تھا آج سے ہندوستان ہمارا ہے، اس سے پہلے ہندوستان ہمارا نہیں تھا، ہمارے لیے خطرہ تھا، اب خطرہ ٹل گیا۔ یہ سن 1799
پھر 1831 کو بالاکوٹ کے شہید ہوئے، سر کہیں ہے دھڑ کہیں ہے۔ آج بھی آپ دیکھ لیں وہ تماشا۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، یہاں کی مسجدیں استبل بن گئیں، عورتوں کو اٹھایا گیا اور ہم پہ ظلم و ستم کیا گیا، اور شاہ صاحب تک جب یہ بات پہنچی تو شاہ جی دہلی سے چلے۔ وہ مخدوم تھا خدا کی قسم، وہاں سے چلا۔ میں اس پہ بات نہیں کرنا چاہتا، یہاں آ کے شہید ہو گیا۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، یہ ہیرو ہے زیرو ہے؟ بلند آواز سے بولیں، یہ ہیرو ہے قوم کا، پوری ملت اسلامیہ کا، پاکستان کا، اس علاقے کے تمام مسلمانوں کا ہیرو ہے۔ اس کا نام نکالا جا رہا ہے، اور مجسمہ کس کا لگایا گیا شاہی قلعے کے اندر؟ نہیں پتا آپ کو؟ شاہی قلعے کے اندر رنجیت سنگھ کا مجسمہ لگایا گیا 15 فٹ اونچا، کہ پنجاب کا ہیرو ہے، اور جو زیرو تھے، مخالف دشمن تھے، ان کو ہیرو بنایا جا رہا ہے، اور جو اصل ہیرو تھے ان کے نام چھپائے جا رہے ہیں۔ اور اس کے بعد پھر 1857 اور پھر تحریک پاکستان، اس کے اندر ایک نغمہ گایا جاتا تھا، اور وہ نغمہ آج بھی سب کو یاد ہے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ بلند آواز ہے، پاکستان کا مطلب کیا؟ وہ کہنے لگے ہمارا ریزولوشن نہیں ہے، کسی ریزولوشن کے اندر یہ موجود نہیں، عوام کا نعرہ ہے۔ چلو یار، عوام کا ہی صحیح، در و دیوار سے گونجا، بچے کی زبان پہ گونجا، ایک بوڑھے کی زبان سے گونجا، پورے علاقے کے اندر آواز آتی تھی، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ آگے چلیے، جب پاکستان کا پرچم لہرانے کا وقت آیا کہ پاکستان کا پرچم لہرایا جائے، یہ بڑی معزز تقریب ہوتی تھی نا، اور اس کا بڑا درجہ ہوتا تھا، ملک آزاد ہوا ہے، بنا ہے، اس کا پرچم لہرایا جائے۔ اسٹیج پہ ساری قیادت موجود ہے، بانی پاکستان محمد علی جناح موجود ہیں، سارے موجود ہیں۔ تو جناح صاحب نے خود کہا مولانا شبیر احمد عثمانی کو، جو مفسر قرآن ہے، شیخ الحدیث ہے، شیخ التفسیر ہے، مولانا آپ پرچم کشائی کریں۔ مولانا اٹھے اور فرمانے لگے، جناح صاحب حق تو آپ کا بنتا ہے، حق آپ کا بنتا ہے، سنیے، اپنے دل پہ لکھیے، تاریخی حقیقت ہے کہ جناح صاحب نے کہا مولانا پرچم کشائی کرے پاکستان آپ نے بنایا۔ اس سے بڑی کو حقیقت ہو سکتی ہے؟ پاکستان علماء نے بنایا ہے۔ اور پھر اس پاکستان کا نام کیا ہے؟ اسلامی جمہوریہ پاکستان۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان، لیبرل نہیں ہے، سیکولر نہیں ہے، اسلامی جمہوریہ پاکستان۔ قرارداد پاکستان میں کیا لکھا ہوا ہے کہ سپریم لا قرآن و سنت ہوگا، اس کے خلاف ملک کے اندر کوئی قانون نہیں بنایا جائے گا۔ یہ ہماری تاریخ ہے اور یہ ہمارا ورثہ ہے، یہ ہمارے اکابر کی لائن ہے، جس پہ مولانا محمد یوسف قصوری چلتے چلتے اللہ کی جناب میں پہنچ گئے۔ اور مجھے اپنی اللہ سے امید ہے کہ جب قصوری صاحب جائیں گے، ان کا عشر مدنی کے ساتھ ہوگا، ان کا عشر محمود شیخ الہند کے ساتھ ہوگا۔